الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الدہر شیفہ سے۔ اس کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ جس طرح پہلی ہی آیہ مبارکہ میں یہ دونوں الفاظ ہیں، لفظ انسان بھی اور لفظ دہر بھی۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور بعض نے آیات مبارکہ کو مکہ مکرمہ میں مانا ہے، اور اس میں 31 آیات مبارکہ ہے۔ اس نزول کے اعتبار سے 98 نمبر ہے، جبکہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا 76واں نمبر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ هل أتى على الإنسان، تو کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا؟ یقیناً بالیقین انسان پر ایسا وقت آیا، حین من الدہر، جو زمانے میں ایک ایسی گھڑی تھی، ایک ایسا لمحہ تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں۔ اگر اس کی ابتدا کو دیکھا جائے تو جس طرح کل بھی اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے، انسانوں قابل ذکر شے تھا ہی نہیں، یعنی اس کو سوائے الیکٹرانک خوردبین کے اس جرثومے کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، قابل ذکر نہیں تھا۔ رب کائنات جل وعلا کی شان بے نیازی دیکھیے، رب کائنات نے اس کو جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اور ویسے بھی انسانی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں کہ یہ خود محسوس کرتا ہے میں قابل ذکر شے نہیں ہوں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا فرمایا نطفہ سے۔ اصطلاح عرب میں ڈول سے پانی نکال لیا جائے تو جو پانی کے چند قطرات ڈول کے اندر رہ جاتے ہیں اس کو نطفہ کہتے ہیں، لیکن عرف عام میں یہ مادہ منویہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نتھرا ہوا پانی اس کا معنی بنتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کی کیسے؟ نطفہ سے، امشاج جو ملا جلا نطفہ تھا۔ قبل ازیں انسان اس چیز سے بالکل ناواقف تھا، جس طرح میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں ڈاکٹر کیتھ ایل مور، جو کینیڈا یونیورسٹی میں فیکلٹی آف میڈیسن کا پریزیڈنٹ تھا اور ماہر جینیات تھا، میں نے اس کا واقعہ نقل کیا جو پاکستان کے پادری لوتھر راتک نے اس کا ترجمہ جنگ اخبار میں شائع کیا تھا۔ میں نے اس کو اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ قبل ازیں دنیا والے یہ سمجھتے تھے کہ انسان کا ایک ہلکا سا عکس باپ کے مخصوص مادہ میں ہوتا ہے، اور دوسرے سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ اس کا عکس وہ ماں کے اندر ہوتا ہے، جو باپ کے نطفہ میں مل کر پھر وہ ایک پرورش پاتا ہے۔ وہ دونوں میں ایک کے اندر خیال کرتے تھے، یا ماں کے اندر ہے یا باپ کے اندر ہے۔ قرآن مجید نے 1400 صدیاں پہلے بتا دیا یہ ماں اور باپ دونوں کے اندر ہوتا ہے، اور جدید تحقیق کے بعد یوں سمجھیے آج سے کوئی 50-60 سال پہلے اس چیز کی حقیقت واضح کیا گیا کہ مرد اور عورت کے باہم نطفہ سے، یعنی سپرم اور اوم کے باہم ملنے سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم میں 14 صدیاں پہلے بتا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر وہ کیتھ ایل مور کینیڈا یونیورسٹی کا جو فیکلٹی آف میڈیسن کا پریزیڈنٹ تھا، شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں وہ سائنس کانفرنس تھی، وہاں اس نے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جو سب سے پہلے آیہ مبارکہ اس کے سامنے آئی وہ سورہ نور کی آیہ مبارکہ تھی، 18ویں پارہ کی، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ یہ آیہ مبارکہ تھی جو اس کے سامنے سب سے پہلے آئی۔ اس سے یہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ کس سائنسدان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کیونکہ ایک کالم پر عربی میں یہ آیہ مبارکہ لکھی تھی، دوسرے کالم میں انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا۔ اس سے پوچھا یہ کس سائنسدان کی لکھی ہوئی کتاب ہے
تو اسے بتایا گیا کہ یہ کسی سائنسدان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ مسلمانوں پہ نازل ہونے والے یعنی مسلمانوں کے نبی پہ نازل ہونے والی وہ کتاب ہدایت ہے جو ان کی مذہبی کتاب ہے۔ وہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ یہ جو ارشاد گرامی قدر ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، یہ جو جس انداز سے ذکر کیا گیا وہ پہلے کیا ہوتا ہے، نطفہ سے حلقہ بنتا ہے، حلقہ سے وہ مضغہ بنتا ہے، مضغہ سے عظام ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت کی تہ چڑھائی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا 14 صدیاں پہلے یہ پتہ تھا، ہمیں تو 50 سال پہلے پتہ چلا ہے۔ یقیناً بھی یہ کہ یہ کلامی کتاب ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر جون ایلسن بھی اس کے ساتھ، پہلی ٹیسٹ ٹیوب بیوی کا جو پیشرو ہے وہ بھی اس کے ساتھ تھا، وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ 14 صدیاں قرآن کریم نے پہلے بتا دیا تھا، یہ ماں اور باپ کے دونوں کے باہمی یہ اختلاط سے یعنی جو نطفتن امشاجن جو ملو ہی وہ مادہ منویہ ہے اس سے انسان کو پیدا کیا گیا، نہ بتالی ہی تاکہ ہم اس کو ابتلا بلا آزمائش جانچ پرکھ تاکہ ہم اس کو آزمائش کے مراحل سے گزاریں، نبتلی ہی تاکہ ہم اس کو آزمائش کے مراحل سے گزاریں، کیا فجعلنا ہو سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا ایک انسان بنا دیا۔ وہ ایک مخصوص مادہ جو ایک بالکل بیکار شے محسوس ہو رہا تھا، مگر ہماری قدرت کاملہ دیکھیے، ایک جیتا جاگتا انسان اس سے پیدا فرما دیا جو سنتا بھی ہے اور جو دیکھتا بھی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو سمیع و بصیر بنا کر، سبحان اللہ، سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ذاتی ہیں، انسان کی عطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سرمدی ہیں، ابدی ہیں، انسان کی عارضی ہیں، غیر مستقل ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے واپس لے لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات پہ تغیر نہیں آگے دکھاتا، اس کی صفات واجب ہیں اور انسان کی صفات ممکن ہے۔ فرمایا ان ہدینہ ہو، یہ صفات ہم نے عطا فرما کر اس کو ہدایت دے دی، راستہ بتا دیا، سبیلا ایک راہ بتا دیں، اما شاکرن، اب اس کا جی چاہے تو ہمارا شکر گزار بندہ بنے، و اما کفورا، اس کا جی چاہے تو نافرمان بندہ بنے، یعنی ہم نے اس کو صفات عالیہ عطا فرما دی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں کم ہوگا، اس بنا پر کہ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ عقل سلیم کی وہ دولت ہے جو کافروں کو عطا نہیں کی گئی ہے، عقل سلیم کی دولت کافر کو عطا نہیں کی گئی۔ دیکھیے جہاں تک ایک کامن سینس کا تعلق ہے، نارمل عقل کا تعلق ہے، وہ بات چیزیں اللہ نے جانوروں کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ جانور بھی جانتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کا سلسلہ توالد و تناسل کیسے بڑھانا ہے، جانور بھی جانتا ہے میرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، جانور بھی جانتا ہے کہ رہنے سہنے کے لیے مکان کیسا، میں اپنی وہ کچھار، اپنی بل، اپنا وہ آشیانہ کیسا بناؤں گا، جانور بھی جانتا ہے۔ جانور بھی جانتا ہے کہ میری خوراک کیا ہے، پیاس لگے گی میں نے کیا پینا ہے، بھوک لگے گی میں نے کیا کھانا ہے۔ بکری کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تیری خوراک یہ چارہ ہے، شیر کو بتانے کی ضرورت نہیں تیری خوراک گوشت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اتنی دانائی اور عقل ان کو بھی عطا فرما دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور وہ عقل اتنی اعلیٰ عقل ہے کہ جس عقل کی بنا پر یہ بڑے بڑے طاقتور جانوروں پر بھی غالب آ جاتا ہے، جس طرح سب کو عطا فرما دی عقل، اور پھر یہ عقل مطلق کہلواتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی، یہ صرف ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا ہمسایہ ملک بھارت ہے، اور اب یہ جانتے ہیں کہ بھارت میں کچھ عرصہ قبل، شاید آپ نے میڈیا پر دیکھا ہوگا، بھارت میں گو موتر کا ایک جشن منایا گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ گائے کا پیشاب ایک باقاعدہ ایک فنکشن مقرر کیا گیا، اور گائے کا پیشاب وہاں تقسیم کیا گیا، پیا گیا، اور گائے کے گوبر کو بدن پہ ملا گیا۔ وہ گائے کو اپنا رب الہ سمجھتے ہیں۔ سوچیے ذرا کہ گائے کا پیشاب پینے والا کیا وہ ایک دانا انسان ہو سکتا ہے؟
اس کو کوئی تم عقل مند کہو گے جو گائے کا پیشاب پیتا ہے، جو گائے کا گوبر کھاتا ہے، کہ آپ اس کو عقل مند کہیں گے؟ پھر سوچئے گائے کو ہندوازم میں، جو کہ میں وہ سالانہ تعلیم القرآن کورس میں وہ مذاہب اعلیٰ پر بھی گفتگو کیا کرتا ہوں، اس لیے میں نے ان کو بہت پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میرے پاس ان کی بڑی بڑی کتابیں بھی موجود ہیں بحمد اللہ تعالیٰ سے، میں نے منگوا رکھی ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں گائے کے اگلے حصے کو معاذ اللہ قابل لعنت سمجھا جاتا ہے، گائے کے پچھلے حصے کو معبود یعنی اللہ سمجھ کر اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ گائے کے جسم کے دو حصے میں اختصار کے ساتھ بتاؤں گا۔ گائے کے پہلے حصے پر لعنت کیوں کی جاتی، گائے کے منہ پہ لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ ان کے ایک معبود نے، دیوتا نے دوسرے دیوتا کی بیٹی کے ساتھ برا کام کیا۔ بڑے دیوتا کی بیٹی کے ساتھ چھوٹے دیوتا نے برا کام کیا، گائے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب بڑا دیوتا آیا تو گائے نے بڑے دیوتے کو بتا دیا کہ چھوٹے دیوتے نے تیری بیٹی کے ساتھ ایسے ایسے کر کے کیا، تو بڑے دیوتا نے چھوٹے دیوتا کو سزا دی۔ چھوٹا دیوتا غصے میں آ گیا، اس سے گائے کے منہ پر اس کی آنکھ پر لعنت کر دی۔ وہ کہتے ہیں اب گائے کے منہ پر لعنت ہے اس لیے یہ گندگی کھاتی ہے۔ آج کل تو چارہ کھاتی ہے نا، پہلے یہ جو انسان کی گندگی پخانہ جنگل بیابان میں پھینک دیتے تھے، گائے وہ کھایا کرتی تھی۔ ہندو کہتے ہیں یہ گائے کا منہ گندگی کھاتا ہے کہ اس کے منہ پہ لعنت ہے، اس کا پچھلا حصہ جو ہے نا وہ قابل عبادت ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ گو موتر وہ پیتے ہیں، گائے کا گوبر بطور ایک پاک کرنے والی شے اپنے بدن پر ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بات قابل اور ہے، کیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ آدھا خدا لعنتی ہو اور آدھا قابل عبادت ہو؟ سوچئے ذرا، یعنی رب کے دو حصے کر دیے، منہ کا حصہ لعنتی ہے اور پچھلا حصہ وہ قابل عبادت ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ گائے سے سلسلہ توالد و تناسل آگے چلتا ہے، کیا رب کے ساتھ ایسے ہو گیا؟ پھر ہندو بھی جانتے ہیں گائے مر جاتی ہے، جب مر جاتی ہے، چلو مسلمان ذبح نہ بھی کریں، مر گئی گائے مر جاتی ہے تو پھر اس میں کیا پڑتے ہیں؟ کیڑے، اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا رب مر گیا؟ رب میں کیڑے پڑ گئے؟ رب کو مٹی میں دفن کر دیا؟ کیا عقل سلیم اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ آپ دیکھیں گے یہ بے وقوف ہو جیسا کام ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ اللہ نے ہم کو عقل سلیم عطا فرمائی، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ عقل سلیم کی وجہ سے ہے۔ کافر کی جہارت دیکھیے، اپنے ہاتھوں سے بت گھڑتا ہے، جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، اس کا کان ناک ٹوٹ جائے وہ پھینک دیتا ہے، نیا بنا لیتا ہے۔ عقل کے اندھے اگر پہلا رب تھا تو اس کو پھینکا کیوں؟ اگر رب نہیں تھا تو اس کو پوجا کیوں؟ الحمدللہ تعالیٰ ایمان والوں کے پاس عقل سلیم ہے، یہ جانتے ہیں کہ بت قابل پرستش نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ رب ذوالجلال شرح گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہدایت دے دی، آنکھیں، کان، ناک، پھر عقل، فہم، شعور، دماغ کی دولت عطا فرما دی، سوچنے کی قوت عطا فرما دی، اعلیٰ اور ادنا کو پرکھنے کی تمیز عطا فرما دی، عقل ممیزہ عطا فرما دی، اور پھر ہم نے اس کو راستہ بتا دیا۔ اب جس کا جی چاہے ہمارا شکر گزار بندہ بنے، سیدھی راہ پہ چل پڑے، جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے، غلط راہ پہ چل پڑے، سزا اس کو اسی بات کی ملتی ہے کہ تجھے تمیز ہم نے دی، تو جانتے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، پھر تو نے برائی کو اختیار کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسلا سلسلہ جس طرح قبل ازیں بعض وقت گفتگو ہو چکے، زنجیر کو کہتے ہیں، جس طرح اردو میں کہتے ہیں فلاں کو پابندے سلاسل کر دیا، جن احباب نے قرآن مجید فرقہ میں کھولا ہوا ہے وہ دیکھیں گے سلاسلہ، لام کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ دیا گیا ہے، جس بات کی دلیل ہے سلف کو پڑھا نہیں جائے گا، اس سلف کو ہم گرا دیں گے، سلاسلہ پڑھیں گے۔ فرماتے رب کریم انا اعتدنا، بے شک ہم نے للکافرین تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، سلاسلہ زنجیروں کو، واغلالا اغلال، غلن گلے کے توق کو کہتے ہیں بیڑی، اور گلے کے توق، وسعیرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ، راستے بتا دیے۔
میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم نے سمجھانے کے انداز میں صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائمًا ابدا زمین پر ایک خط کھینچا تھا اور اس کے گرد کے چھوٹے چھوٹے کئی خط کھینچ دیے، جس طرح مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے۔ فرمانے لگے یہ درمیان والا صراط مستقیم ہے، باقی سارے شیطان کے راستے ہیں۔ حقیقت کو بتا دیا، سمجھا دیا، پھر ایک اور انداز میں سمجھایا۔ یوں سمجھو یہ گلی ہے، گلی کے دونوں طرف دروازے ہیں، مکانات ہیں۔ گلی کے ایک کونے پر ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرے کونے میں ایک شخص داخل ہو رہا ہے۔ وہ شخص جو کنارے گلی پر کھڑا ہے اس کو کہہ رہا ہے سیدھا میری طرف آ جاؤ، کامیابی اسی میں ہے۔ جب اس گلی میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں بائیں دروازوں کے کہ جن پر ریشمی پردے لٹک رہے ہیں، نسوانی آواز، خوبصورت آواز آتی ہے، پردہ اٹھا میرے پاس آ جا، میں تیرے لیے تیار بیٹھی ہوں۔ وہ ایک نسوانی آواز آتی ہے۔ اب اس گلی سے گزرتا ہے، یہ ساری آوازیں شیطان کی آوازیں ہیں۔ وہ سامنے والی آواز ہدایت دینے والے کی آواز ہے۔ جن شیطانی آوازوں کو نظر انداز کر کے ہدایت دینے والے کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ اس طرح میرے کریم آقا نے کئی مثالیں دیں۔ تو اب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، راستہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو جس کسی نے صحیح راستہ اپنایا اس کا ذکر آ گیا رہا ہے، اور جس سے غلط راستہ اپنایا اس کے لیے کیا ہے، انا اعتدنا للکافرین، ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے سلاسلا، زنجیروں کو، واغلالا، اور گلے کے توق، وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس ان الابرار، وہ یہ نیکوکار ہیں جو سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، یشربون من کأس، اور ان کو پلایا جائے گا ان پیالوں میں جو بھرے ہوئے ہوں گے شرابن طہورا سے۔ کاسن ایسے پیالے کو کہا جاتا ہے جام کہ جو شرابن طہورا سے بھرا ہوا ہو، جو شربت سے لبالب بھرا ہوا ہو۔ مزاجھا کافورا، وہ شربت جس کا مزاج کافور جیسا ہے۔ کافور کمفر ایک دوائی ہے جو ٹھنڈی ہوتی ہے۔ عام طور پر جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو پانی میں تھوڑا کافور ملا لیا جاتا ہے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک یہ جراثیم کش ہے، کافور جراثیم کش ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ خوشبودار ہے۔ لیکن اس سے مراد وہ کافور نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، یہ موصوف ہے، صفت اس کی کیا ہے، کافور کیا ہے، عینن، نام اس کا کافور ہے، مگر یہ ایک چشمہ ہے جنت کا۔ یشرب بہا عباد اللہ، اور اس سے وہ پانی پئیں گے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یعنی ایک جنت کا مخصوص چشمہ ہے، جس طرح آب کوثر ہے، سلسبیل ہے، اسی طرح جنت کا یہ کیسا چشمہ ہے کہ جس سے پانی وہ پئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ یفجرونہا تفجیرا، فجر کا لفظی معنی ہوتا ہے پھاڑنا، جس طرح صبح کی نماز کو صلاۃ الفجر کہا جاتا ہے کہ پاؤں پھٹنے کے بعد ادا کی جانے والی نماز۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا تھا اندرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، اپنا عصا پتھر پر ماریں 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے کو فاسق کو فاجر کہا جاتا ہے، یعنی حدود الہیہ کو پھاڑ دینے والا۔ تو تفجرونہا، وہ چشمے کو بہا لے جائیں گے، پھاڑ لے جائیں گے، تفجیرا، بہا کر لے جانا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی جنت کا جو چشمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کافور کا نام دیا ہے، جس کا مزہ اتنا زیادہ اعلیٰ اور لطف انگیز ہوگا کہ دنیا میں کسی چیز کے ساتھ اس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی، نہ اس کی ٹھنڈک کی، نہ اس کی خوشبو کی، نہ اس کی لذت کی، نہ اس کے مزہ کی، کوئی بھی دنیا میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ چشمہ بہت ہی اعلیٰ ترین چشمہ ہوگا۔ اور پھر اس چشمے کی صفت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفجرونہا تفجیرا، جدھر چاہیں گے اس کو بہا کے لے جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی ڈول پانی کا بھر کے، مشکیزہ پانی کا بھر کے لانا پڑے گا، بالٹی پانی کی بھر کے لانی پڑے گی، نہیں، ایمان والوں سے اشارہ کرے گا، وہ ایمان والے کے اشارے پر چلتا ہوا جہاں ایمان والا چاہے گا وہاں پہنچ جائے گا۔
یعنی ایمان والے کو وہاں کسی طرح کی کوئی زحمت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں ہر وہ شے ملے گی جو تمہارے جی میں خواہش پیدا ہوگی، اور جو بھی تم مانگتے چلے جاؤ گے تمہارا رب تم کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چشمہ جو ہوگا جہاں چاہیں گے وہ بہا کے لے جائیں گے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ آپ نے ابھی سنا کافروں کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کے عقل فہم و شعور کی دولت عطا فرما کے اس کے سامنے راستہ واضح کر دیا۔ اس راستے پہ چلو گے جنت مل جائے گی، اس راستے پہ چلو گے جہنم مل جائے گی، اس راستے پہ چلو گے تو جنت کی نعمتیں، آب کوثر کا پانی، اس چشمہ کافور کا پانی ملے گا، اس راستے پہ چلو گے تو جہنم کی زنجیروں میں جکڑ لیے جاؤ گے، لعنت کے توق گلے میں ڈال کر نظر آتش کر دیے جاؤ گے۔ اب تیری مرضی ہے، تو سوچ کس راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے راستوں کو واضح کر دیا اور ان کے انجام سے بتا دیا کہ کس راستے پہ چلنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ اب اے انسان تو سمیع و بصیر ہے، اندھا نہیں ہے، تجھے نظر آتا ہے، بہرا نہیں ہے، تجھے سنتا ہے۔ اب تو اختیار کر کون سی راہ اختیار کرتا ہے۔ تجھے اس چیز کی طرف مائل کر دیا گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔